دیکھیں کل جب ووٹنگ مکمل ہوئی تھی اور ڈپٹی سپیکر دوست محمد مزاری صاحب نے جب فیصلے کا اعلان کیا تھا تو اس کے بعد جو بحث شروع ہوئی تھی اور آپ ہی کی ٹرانسمیشن میں ہم نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر احسن بھون صاحب اور سینیٹر علی ظفر صاحب سے سوال جواب بھی کیے تھے، تو اس میں یہ واضح ہو گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے جو 25 منحرف ارکان تھے ان کو ڈسکوالیفائی کیا تھا، تو اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر کل دوست محمد مزاری صاحب نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو 10 ایم پی ایز ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے، لہذا وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی ایک پارٹی اپنی پسند کے مطابق انٹرپریٹیشن کر رہی ہے، دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق انٹرپریٹیشن کر رہی ہے۔ اب اس میں 2-3 قانونی سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اس وقت ہیئرنگ کر رہی تھی تو وہ ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی جو رولنگ تھی اس پر ہو رہی تھی، اور اس رولنگ کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ غیر آئینی ہے، تو اس وقت قاسم خان سوری صاحب کو سپریم کورٹ میں نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں، لیکن اس معاملے میں جو ڈپٹی سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے دوست محمد مزاری صاحب ان کو بلایا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دوست محمد مزاری صاحب ہیں انہوں نے کاؤنٹنگ میں باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے، اور جو قاسم خان سوری صاحب تھے انہوں نے کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ بہرحال یہ تو اب واضح ہوگا کہ دوست محمد مزاری صاحب کو کیوں بلایا گیا ہے اور قاسم خان سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ معاملہ بھی ابھی سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوگی تو اس میں بھی یہ زیر بحث آئے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنما اور بہت سے جو آئینی ماہرین ہیں وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں جی اسی فیصلے کی روشنی میں جو کل دوست محمد مزاری نے فیصلہ کیا وہ بالکل درست ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے بہت سے رہنما اور بہت سے آئینی ماہرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہے وہ مقدم نہیں ہے، بلکہ جو پارلیمانی پارٹی ہے یا پارلیمانی لیڈر ہے اس کی رائے مقدم ہے۔ تو آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ ہے۔ اب اس میں ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کی بنیاد پر یہ پہلے 25 ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، اس میں یہی بینچ تھا، یہی جج صاحبان تھے جنہوں نے فیصلہ لکھا تھا، آرٹیکل 63 ہی لگا نا ان پہ۔ تو اب یہ فرق یہ ہے کہ اب جو آئینی ماہرین ہیں ان کی انٹرپریٹیشن مختلف ہے، وہی بینچ ہے وہ اب یہ جو 10 ایم پی ایز ہیں ان کی درخواست کو بھی سن رہا ہے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوگا جو میرا خیال ہے کہ جب علی ظفر صاحب اپنے آرگومنٹس دیں گے اور دوسری طرف کے وکلا اپنے آرگومنٹس دیں گے تو دونوں سپریم کورٹ کے اسی بینچ کے اسی جج صاحبان کے لکھے ہوئے فیصلے کو اپنے طور پہ تشریح اس کی کریں گے، اور وہ کہیں گے جی کہ 63A کے تحت یہ آپ دیکھیں یہ آپ کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کا پیرا 3 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، دوسری سائڈ کہے گی پیرا 4 یہ کہہ رہا ہے۔ تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کس طرح اپنے ہی فیصلے کے اندر جو کچھ تضادات اس بحث کی صورت میں سامنے آئیں گے تو وہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ آپ کے خیال میں تضادات ہیں، ہمارے خیال میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہمارے خیال میں ہم نے فیصلہ بالکل درست لکھا ہے لیکن آپ لوگ اپنی مرضی کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا میرا خیال ہے کہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے، اس میں سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گی ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ایک فریق اس پہ خوش ہوگا، دوسرا فریق اس پہ ناراض ہوگا، لیکن ہم اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آئینی ماہرین کی ایک بڑی اکثریت کے خیال میں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری صاحب کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے۔ بہت سے آئینی ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، اور اس میں میں ان آئینی ماہرین کی رائے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں جو قاسم خان سوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کو بھی غیر آئینی قرار دے رہے تھے۔ تو وہ آئینی ماہرین جو قاسم خان سوری کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دے رہے تھے وہ دوست محمد مزاری کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دے رہے ہیں۔
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوست محمد مزاری صاحب کا جو بھی وکیل پیش ہوگا یا وہ ابھی خود جب پیش ہوں گے تو ان کو بڑے ٹھوس اور مؤثر دلائل کے ساتھ سپریم کورٹ کو مطمئن کرنا پڑے گا. میری انفارمیشن یہ ہے کہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک خط لکھیں اور خط کے ذریعے آپ اپنی پارٹی کے ایم پی ایز کو پابند کریں کہ انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے، تو خط لکھنے سے پہلے چودھری شجاعت حسین صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب نے اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اور کچھ جو دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بہت سے آئینی ماہرین سے باقاعدہ صلاح مشورہ کیا تھا. اور کل رات گئے اس پہ جب میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی کہ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کا خط چودھری شجاعت حسین سے لکھوا دیا اور وہ خط جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تو اس سے آپ کو مزید سیاسی نقصان ہوگا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سوال کل میں نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کیا تھا آپ کی ٹرانسمیشن میں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ خط جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو کیا اس سے مسلم لیگ نون کو مزید سیاسی نقصان نہیں ہوگا. تو وہ میرا سوال تھا اور اس کا جو جواب تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا، اس کی وجہ سے میرے ساتھ بہت سے لوگوں نے بعد میں رابطہ کیا، میرے سے بحث کی اور مجھے بتایا کہ کیا بیک گراؤنڈ میں قانونی صلاح مشورہ ہوتا رہا ہے. تو مجھے تو یہی بتایا گیا کہ ہم نے چودھری شجاعت صاحب سے جو خط لکھوایا ہے، خط لکھوانے سے پہلے بہت سے ہم نے اہم آئینی ماہرین سے صلاح مشورہ کیا ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ آئینی ماہرین جو قاسم خان سوری کی جو رولنگ تھی اس کو بھی غیر آئینی قرار دے رہے ہیں، اب اگر وہی آئینی ماہرین دوست محمد مزاری کی رولنگ کو بھی غیر آئینی قرار دے رہے ہیں تو دوست محمد مزاری جب ابھی پیش ہوں گے سپریم کورٹ میں تو ان کے لیے کافی مشکل ہوگا جج صاحبان کو مطمئن کرنا.